کل ہم نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن بھی کی تھی اس فیصلے پر. فیصلہ صحیح ہے, غلط ہے, لائیو دکھایا گیا ہے, سب نے دیکھا ہے. جی بالکل آپ نے صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے, اور یقینی طور پہ ہمارا یہ ایشو آج شاید نہیں تھا, لیکن چونکہ لاسٹ منٹ کے اوپر اتنی بڑی خبر آئی, سو وی ہیو ٹو ری ڈو دا ہول تھنگ. تو اینی وے اب ہم اپنے ناظرین کے سامنے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم یہ باور کرا سکیں کہ یہ نوبت کیوں آئی ہے. جی اس نوبت کے آنے کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی جب سے تشکیل پائی ہے اس کی سب سے بڑی اسٹرینتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا رہی ہے, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. امیج بلڈنگ کے لیے بھی, اپنے مخالفین کی ایسی تیسی کرنے کے لیے بھی, مگر یہاں تک تو بات ٹھیک تھی. ایوری بڈی ہیز دا رائٹ ٹو ہیو اے سوشل میڈیا آپریٹرز جو ان کی پارٹی کی پروجیکشن کریں, جو ان کے لیڈر کی امیج بوسٹنگ کی کریں. لیکن جب پاکستان کی بات آئے گی اور پاکستان کے آئینی اداروں کی بات آئے گی تو اس کے لیے ٹالرنس لیول جو ہے وہ بہت دیر کی مہربان آتے والی بات ہے. اس کے لیے تو ٹالرنس لیول 0 ہونا چاہیے. پاکستان کا امیج جو ہے, دیکھیے ایک تو ہماری عدلیہ کا ویسے ہی حال ایسا ہے, اگر آپ مڑ کے تاریخ پہ حضر لیں کہ 130واں نمبر ہے ہمارا. لیکن اب جب کہ چیمبرز میں بیٹھ کے فیصلے نہیں ہو رہے ہیں, جب کہ مرضی کے وکلا کو بلا کے اپنے مرضی کی آڈینس بٹھا کے فیصلے نہیں ہو رہے ہیں, بلکہ ٹی وی کے اوپر لائیو دکھائی جا رہی ہے پوری ڈیبیٹ فرام 0 point till Z. Is that right? Yes, absolutely. So nothing is hidden. No. Everybody is watching. ہر طرف سے اس کے اوپر آواز اٹھ سکتی ہے, لیکن سوائے سوشل میڈیا ہینڈلرز کے, اور وہ بھی ایک پرٹیکولر پارٹی کے, کہیں اور انڈیپینڈنٹ یعنی جو انسٹیٹیوشنز ہیں انٹرنیشنل ایجنڈا اور پروپیگنڈا بیس ہینڈلر کریکٹ. دیکھیے ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, ہیومن رائٹ واچ ہے, ہیومن رائٹ کمیشن ہے, یہ سارے مانیٹر کرتے ہیں جب اس طرح کے پولیٹیکل کیسز جو ہیں عدالتوں کے اندر آتے ہیں. وہاں کہیں سے کچھ نہیں آیا ہے, صرف ایک سوشل میڈیا کے اوپر اور چند وی لاگرز جو ہیں جو نئے نئے کنورٹس ہیں. میں اس سے زیادہ آگے جانا نہیں چاہتا ہوں ورنہ بات اس سے آگے کی جا سکتی ہے. انہوں نے جو طوفان بدتمیزی اٹھایا ہے اس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے. قبلہ درست ہوگا نا سب. دیکھیے صحیح کہا آپ نے کہ جناب جے آئی ٹی تشکیل پا گئی ہے, اور اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے ہماری, دونوں بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں, ایک فوجی ہے دوسری سویلین ہے, آئی بی ہے, آئی ایس آئی ہے, اور ان کی ٹیم جو ہے ان میں 20ویں گریڈ کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں گے, اور پی ٹی اے کی اتھارٹیز جو ہمارا ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کو سارے کو مانیٹر کرتی ہیں وہ ہوں گے. پی ٹی اے کی سر, پی ٹی اے. اور دوسرا یہ کہ اس کے سربراہ جو ہیں وہ ہوں گے ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے کے. سو جہاں تک اس کی تشکیل کا تعلق ہے تمام ریلیونٹ لوگ جو ہیں ہائیسٹ پوزیشن ہولڈرز وہ اس میں ڈالے گئے ہیں. سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار نے بھی حمایت کا, میں ابھی وہیں آتے ہیں, پہلے ہم اس سے نکلنے ذرا جو جے آئی ٹی بنی ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں, جو یوٹیوبرز ہیں, جو وی لاگرز ہیں, وہ اگر ڈھنگ کی تنقید کریں, یعنی ارریلیونٹ نہ ہوں, ذاتی دشمنی پر نہ اتر آئیں, تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. یہ میڈیا اور سوشل میڈیا یہ ایک ٹرم ہے. مشکل یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں چونکہ وہ غیر ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ جس سیاسی جماعت کا ہم ذکر کر رہے ہیں نام لیے بغیر, اس کے کوئی 2500 کے قریب ہینڈلر تو صرف ہندوستان میں ہے, بھارت میں ہے, اور ان سے 2 گنا بڑی تعداد جو ہے یورپ کے ممالک میں بیٹھی ہوئی ہے. بٹ ڈز دیٹ مین کہ وہ کسی قسم کی گرفت سے باہر ہیں؟ نہیں. اگر ہاتھ ڈالنا چاہیں ان کا خاندان تو یہی ہے نا. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے پیچھنوں کو پڑ جائیں, لیکن ان پر اتنا دباؤ ضرور ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ یا ان کو باز کریں یا ان کو کہیں کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو یہاں تشریف لائیں اور آ کے عدالتوں میں کھڑے ہو کے کہیں جو بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں. یہ جو پاکستان کا نام اور پاکستان کا امیج برباد کرنے کی کوششیں ہیں, اس کی کسی صورت بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. دوسری بات یہ کہ اس جے آئی ٹی کو جو سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے اسائن کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یعنی اپنی ریکمنڈیشنز دیں کہ اس مینس کو ایسے عناصر کا کلا کما کیسے کیا جائے گا. تو ہوپ فلی وہ جب ریکمنڈیشنز آ جائیں گی تو اس کے بیسس کے اوپر میرے خیال سے لیجسلیشن تک بھی نوبت جا سکتی ہے. سوشل میڈیا مانیٹر کس طرح سے ہو, یاد ہے فواد چودھری اس پر بڑا کہتے بھی رہے ہیں. دیکھیے ہم بحیثیت جرنلسٹ سوشل میڈیا کے اوپر قدغن لگانے کے حق میں نہیں ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سین جرنلسٹ میری آپ کی پوزیشن میں بیٹھا ہوا یہ کہے گا کہ جناب یہ منہ بند کر دیں, ان کے آپ ان کو برباد کر دیں. کوئی نہیں چاہتا یہ. نہ ہم اس کا حصہ بن سکتے ہیں کہ آپ میڈیا کی آواز کو ختم کر دیں. لیکن جیسا میں نے کہا جب پاکستان کی بات آئے گی
پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کی بات آئے گی. یہ بات میں بہت تکلیف سے کہہ رہا ہوں, پھر مجھے آپ تھوڑی سی اجازت دیجیے. آپ نے بیوروکریسی کا بیڑا غرق کیا, پنجاب کی مثال آپ کے سامنے ہے. جب کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے عہدے بکنے لگ جائیں تو اس سے ورسٹ کیا بات ہو جاتی ہے. پھر ہم نے وکلا کی جو ایک یونائٹڈ فورس تھی, اس کی ہم نے تقسیم کی, اس کو حصوں باخروں میں تقسیم کیا. اب ہم آ گئے عدلیہ پہ. خدا کے واسطے رحم کریں, یہ اس ملک کے آئینی ادارے ہیں, یہ اس ملک کو چلانے کے ذمہ دار ہیں. اس پر اس قسم کے حملے اگر آپ کریں گے تو اسٹیٹ ول کم ٹو اے ہالٹ. آپ مجھے بتائیے, when state stops functioning تو کون سا ملک چلے گا, پھر کس ملک میں آپ رہیں گے. Exactly. That was what I wanted to say. ہماری ایڈوائس بھی ہے, ہماری ریکویسٹ بھی ہے, ہم ریکمینڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ ضرور سوشل میڈیا کو استعمال کریں اپنے سیاسی یعنی مشن کے لیے, اپنے مینیفیسٹو کے لیے, اپنے پارٹیز کے لیڈرز کی امیج بوسٹنگ کے لیے. خدا کے واسطے پاکستان سے باز آ جائیں. سر میں آپ کی اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال ہے جو کہ میں نے پہلے آپ سے میٹنگ میں بھی کیا تھا. آپ نے بولا آن ایئر پوچھنا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کھوسا صاحب کو یہ مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ یہاں پر تو بات کرتے ہیں, باہر جا کر آپ جو ہے وہ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں اور عدلیہ پر آپ کو یقین نہیں ہے. میں پرسنل اپنی ایک اوپینین دے رہی ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ قاضی صاحب کو گلہ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ان کے پاس کتنے کیسز آتے ہیں. باہر جا کر کوئی بھی اپنی فیملی میں اگر ان کے ایشو کو ڈسکس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں پسند یا مجھے اعتماد نہیں ہے, مجھے لگتا ہے کہ ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان Absolutely, you are right. I fully agree with you as long as ہم بھی لمٹس میں رہیں. اگر آپ جس طریقے سے آپ نے کل پریس کانفرنس کی عدالت سے باہر آنے کے بعد, وہ آپ نے بھی سنی, میں نے بھی سنی. It was both indecent, uncalled for, اور لفظوں کا چناؤ درست نہیں تھا. ٹھیک ہے, ہم قاضی فائز عیسیٰ کی حمایت کہہ لیجئے یا ان کی بات کو بڑا اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے نارمز چھوڑ دیے, آپ نارمز سے باہر چلے گئے. آپ نارمز میں رہ کے تقریر کر, کون تنقید کرنے سے روک سکتا ہے؟ فیصلوں کے اوپر تنقید تو ہوتی ہے, لیکن ججز کے پرسنل کنڈکٹ پر بات نہیں ہوتی, یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے, جب پہلے ہوئی ہم نے کی یا دوسروں نے کی, سب نے غلط کیا. فیصلے وہ اسی لیے تو کہتے ہیں جج نہیں بولتے, ججز کے فیصلے بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے اس کا احترام کیا جانا چاہیے, اس کا احترام کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے.